ایک نئی منقبت پیش کر رہا ہوں. اجازت کرتے عرش کو ہنسی گوہر ملے، ہنسی گوہر ملے، عرش کو ہنسی گوہر ملے، جناب سیدہ کے گھر کے بام در کے نور سے عرش کو ہنسی گوہر ہنسی گوہر ملے، ہنسی گوہر ملے، عرش کو ہنسی گوہر ملے. نہ صرف عرش بلکہ لوح کرسی و جنا کو روشنی کے بے بہا ثمر ملے، ثمر ملے، کیسے بے بہا ثمر ملے. نہ صرف عرش بلکہ لوح کرسی و جنا کو روشنی کے بے بہا کمر ملے. یہ گھر مدار فرش ہے، یہ گھر ستون عرش ہے، یہ گھر مدار فرش ہے، یہ گھر ستون عرش ہے، یہ گھر نجات دعا تو دوسرا حسین نے دونوں پر ملک کو جب پر ملا تو دونوں پر اٹھا ملا کے دیکھنے لگا تو رفت کر کے یہ کہا خدا نے کر دیا، خدا نے کر دیا. تو دوسرا حسین نے ایک سے ہے دونوں پر ملے، دونوں پر ملے، دونوں پر ملے. یہ گھر نبوتوں کا گھر، یہ گھر امامتوں کا گھر، یہ گھر ولایتوں کا گھر، یہ گھر شہادتوں کا گھر. یہی وہ گھر تو
روایت پیش کرنا جی محمد حسن حسین کھو گئے رسول ڈھونڈنے چلے علی بھی ان کے ساتھ پکارتے ہوئے بڑھے جو پہنچے ڈھونڈتے ہوئے تو میں گلی باغ میں فاطمہ کے دو اور آج مبارک عدد 14 آیا. یہی گنتی ہماری جان، ہماری روح، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ جشن ولادت ہے. اور جتنے مومنین تشریف فرما ہیں سب کو نبی کے گھر کی یہ خوشی مبارک. شب عید ہے، شب مسرت ہے، شب
عبادت ہے. دروازہ رات بھر اس شب قدر کا کھلا ہے. مانگو تو دل چاہے مانگو. سب خوش ہیں، علی خوش، شہزادی خوش ہیں، سب سے بڑھ کے نبی خوش، اور ان سب کی خوشیاں دیکھ کر اللہ ہر سال یہ تاریخ آتی ہے اور کہاں ایسے جشن ہوتے ہیں. قصیدے اختیار کو سنیں، نبی صاحب کی رباعیاں، مبارک صاحب کا قصیدہ، کمال صاحب نے بیٹھے ہوئے پیش کی، واجد رضا بھی آج کی رات کی مناسبت سے حسین ترانہ پیش کیا، اور ہمیں شاہی کو کوئی نئی چیز پیش کرتے ہیں، بلحاظ کلام بھی، بلحاظ آواز. اور یہ خصوصیت صرف ہماری ہی محفلوں میں آپ کو ملے گی. نہ ایسے قصیدے کہیں ملیں گے آپ، نہ ایسی آواز کہیں. اور اس بارگاہ میں یہ لفظ نظر ہو جائیں، ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ ہمارے پاس بہت سے ہیرے ہیں جو کسی کو نصیب نہیں. ایک دن علامہ القرابی ہمارے گھر آئے کہ ہم آپ کیا کھانا کھائیں گے. ہم نے کہا بیٹھے، کافی دیر بیٹھے ہمارے پاس تو کھانے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس بوریا نشین میں بھی آپ ایک شاہی کر رہے ہیں، اور اس شاہی میں آپ کے پاس ایسے نورتن ہیں کہ ہم سب کو وہ نورتن نصیب ہی، اور جس میں سے یہ دو ماجد رضا اور قائم رضا، یہ دو ہمیں دے دیجئے رتن، دو رتن. تو میں نے گاڑی میں چلتے وقت بٹھا دیا دونوں کو. میں نے کہا لے چلوں. کہنے لگے یہ خالق دینا میں سوز خانی کریں گے اور قائم رضا ہماری محفل سجائیں گے. ہم نے کہا لے چلوں. کہنے لگے ان کے دونوں کے والدین سے بھی اجازت لے لوں، لکھا پڑھی ہو جائے. لیکن یہ دونوں جناب اسی سال لاہور میرے ساتھ آ کر، یعنی ایسے نورتن ملے ہیں کہ یہ کہیں جانے ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایسی محفل سجی ہو، یہاں سے چھوڑ کے کوئی خشک جگہوں پر کیسے. بلبل وہیں رہتی ہے جہاں چمن ہوتا ہے، اور چمن وہیں ہوتا ہے جہاں گلاب کھلتا ہے. تو مدتوں کے رشتے ہیں. یہ محفلیں ایک دو دن میں نہیں سجتی، 40 برس محنت کی ہے تو مبدت کے یہ گلاب ہم نے کھلائے ہیں. اور صرف قوم، بہت ہمارے بھائی پتر نسیم صاحب پریشان ہوتے ہیں کہ یہ قوم کے افراد ان خوبصورت محفلوں میں کیوں نہیں آتے. تو میں اکثر قسطوں میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ کیوں نہیں آتے. یہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ پوری قوم کے افراد آپ سے حسد کرتے ہیں. بات ٹھیک ہے، حسد تو بہت زیادہ ہے شیعوں میں، جلتے تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے افراد آپ کو یہاں اس لیے نظر نہیں آئیں گے کہ ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم بھی محفل سجاتے ہیں، ہم بھی اشرا کرتے ہیں، ہم بھی مجلس کرتے ہیں، ہم بھی بڑے نذرانے دیتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم بھی آدمی بناتے ہیں، ہم بھی صاحب بیاض بناتے ہیں، ہم بھی شاعر بناتے ہیں. یہاں آتے ہیں تو چھوٹے نظر
फरमाती है कि इतने रुपए खर्च किए, धूम मचाई, प्रोपेगेंडा किया, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ तक तो सही नहीं है, फिक्र सही नहीं, इल्म सही नहीं, धुनें सही नहीं, बहर सही नहीं, मिसरा मीटर में नहीं, लुकते हैं ज़बानों में, हकलाहट है शेर पढ़ने में, घबराहट है। तो आप परेशान होते हैं कि ये कौन सी महफिल सही है कि जहां इल्म से परे बातें होती हैं, इतनी ऊंची बातें होती हैं कि फिर वो उसको कह देते हैं अरे साहब सब मिजाई बातें और तनकीद और अलाना और फलाना। ये तराना है, अलाना फलाना थोड़ी है। भाई तुम्हारे रवज में नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि मबद्दत की महफिल को सजाने के लिए एक ट्रेनिंग लेना पड़ती है, और जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लोगे, लाख खर्चा करो, ऐसी महफिल नहीं सज सकती। है महफिल वही अहले बैत की महफिल, लेकिन अहले बैत से जब तक फिक्र नहीं लोगे, जब तक उस रूह को नहीं पाओगे, बेजान है सब कुछ, बेकार है सब कुछ। करते हैं, करते रहो। अच्छा, लोग जाते भी हैं, देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आते हैं तो तनकीद करते हुए आते हैं। देखा साहब, वो पढ़ रहे थे साहब, या अली आपने बनवाई है तलवार, कहां से? अरे हम तो वहां सुन के आए हैं कि आसमान से आई है। आप बता रहे नहीं, किसी मार्केट से, किसी लोहार से बन के आई है। फिक्र गलत आई, क्यों आई? इसलिए कि फिक्र गलत बुनियाद में, बुलाने वाले गलत, बाप करने वाले गलत, महफिलें जमाने वाले गलत, सीखने वाले गलत, गलत जगहों पे जाने वाले, जो हला से इल्म लेने वाले। तो फिक्र कैसे आएगी? हम कुछ और बातें कर रहे हैं, हमारे सुनने वाले कुछ और सुन रहे हैं। अभी हम रिज़िया में कह के आ रहे थे, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अल्लाह ने, अब ये इल्मी बातें, जहां इल्मी बातें होंगी हर एक के समझ में आ ही नहीं सकती। आप यकीन कीजिए कि जहां पर हम बात खत्म कर देते हैं, जहां पे तकरीर को खत्म कर देते हैं, एक एक जुमला यूं लो और जवाहरात में तौल तौल के देखो कि कांटे में वजन क्या है, कांटा कहां पर है। एक एक लफ्ज जो हम बोल कर मिंबर पे चले जाते हैं, अभी उसकी कीमत देने के लिए कौम के पास पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं दे सकती, और मजबूरियां हैं। वरना आज अगर हमारे पास 1 करोड़ नोट यहां रखे होते तो माजिद पर से सिर्फ सत्ते करते, देते नहीं इन्हें। जो पढ़ दिया इन्होंने, जो लफ्ज लिख दिए इन्होंने, जो फिक्र दे दी, जो नज्म कर दिया, जिस तरह मुश्किल बहर में अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ के 50 शुआरा बैठे और इस तराने की बहर नहीं बता सकते कि इसमें कई बहरें मिलाई गई हैं। 4 मुखड़े किस बहर में थे और बड़ा मिसरा किस बहर में है, तो गुफ्तगू नहीं कर सकते, न मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, न माजिद से गुफ्तगू कर सकते हैं, ठहर ही नहीं सकते। ये चैलेंज की बातें सुनने लोग नहीं आते कि वहां जाएंगे तो खून जलेगा। तो खून जलाने की वजह से मजमा अपना खून बचा रहा, जिसे खून बढ़ाना है वो आ जाता है, जिसे अपने खून की रवानी को बढ़ाना है वो आ रहा है, 14 दिन से आ रहा है, और उसको पता चलेगा, आज नहीं, उसकी नस्लों को पता चलेगा जब वो ये कहेगा हम जमीर अख्तर की महफिल में बैठे थे और जो तुम्हें देकर जा रहे हैं वहां से लिया है। आज हम भी फख्र से कहते हैं कि हम जो मजमे को दे रहे हैं हमने कल्बे हुसैन से लिया, हमने लुनहरवी से लिया, हमने हाफिज के बाद हुसैन से लिया, हमने मोहसिन नवाब से लिया। हम फख्र से पूरे पाकिस्तान में कह सकते हैं कि इल्म किधर से लिया, हर एक नहीं कह सकता, तो हमारे बाद भी हर एक नहीं कह सकेगा कि ज़मीर अख्तर से लिया। और हम चाहते भी नहीं हर कशो नाकच ये कहे कि हमने ज़मीर अख्तर से लिया। हम हर
زبان پہ اپنا نام بھی نہیں سننا چاہتے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ اکثریت ہماری برائی میں ہمارا نام لیتی ہے. ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کو پا تو نہیں سکے نا تو تم ہمارے راز کو تو. اور جس نے راز سمجھا پھر اس نے چھوڑا نہیں ہم کو. جنہوں نے ہمیں راز پا لیا ہے, جس نے ہمارے راز کو پا لیا ہے, آپ ان کو ہم سے جدا نہیں دیکھیں گے. ارے ہم نے محفلیں دیکھی ہیں, آج یہاں ہے کل وہاں ہے, کل اس کے دسترخوان پہ پرسوں اس کے. ہمارے دسترخوان کا آدمی, تو ہمارا دسترخوان ہی جو ہے وہ روٹی کا نہیں ہے, علم کا دسترخوان. اور ہمارے علمی دسترخوان سے اگر ایک آدمی توڑ کر دکھا دو, حسن مصطفیٰ کی قسم ہے میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. اور اگر ٹوٹ جائے تو سمجھنا ابھی تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی, جاہل کا جاہل تھا, 7 پشتین کی جاہل تھی. یہاں علم شجروں میں ہم علم کی باتیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کرتے رہو حسد. مولا علی نے کہا ہے علم کی منزل پر رش کرو, حسد نہ کرو. اور ہمیں کسی سے حسد کی ضرورت ہی نہیں. اگر کوئی ہے ہم سے زیادہ کاموں میں, علم کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے کاموں میں اگر کوئی ہم سے زیادہ انڈیا سے لے کر پاکستان سے لے کر امریکہ تک کوئی ہے تو آئے سامنے, آئے نام بھیجوائے, دے سامنے نام رکھے اور کام گنواتا جائے. ہم اپنے کام گنوائیں گے اہل بیت کے لیے, تم اپنے کام گنواؤ. کوئی مائی کا لال آئے اور کام گنوائے اسی مجمع کے سامنے, یہی تب پہ بیٹھیں گے, ایک ادھر ایک ادھر, اور گنواتے جاؤ. ہمارا کام یہ, ہمارا کام یہ, تمہارا کام یہ. ایک جو آ جائے, ایک جو آ جائے, اس کے بعد بھی یہاں پر کچھ منڈ لیا ہے سر نے, یہ بند ہے, یہ بند ہو گئے, آواز نہیں جا رہی ہے, بہت سے پردے پڑ رہے ہیں. پردے پڑے, پردے کیوں پڑے ہیں؟ پردے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ یہی مسئلہ جو اٹھا دیا میں نے ابھی اپنے اوپر رکھ کر, یہی مسئلہ حسن مصطفیٰ کے لیے تھا. یہ ہے میرے سننے والے, آئے زمانہ دیکھتے یوں نکتے سمجھے جاتے ہیں. یہی مسئلہ حسن مصطفیٰ کے لیے, یہی مسئلہ تھا. دنیا حیران پریشان, اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے لوگوں نے کہا حسن نے سلو کر لی. شیعہ سنی سر, سلے حسن, سلے حسن, سلے حسن, سلے, کیا سلے حسن؟ کہاں میرے شہزادے نے سلو کی؟ بڑے لوگ سلو ولو نہیں کرتے. کاہے کی سلو؟ جب وہ جھگڑا نہیں کرتے تو سلو کاہے کا؟ ارے وہ جھگڑا ہی نہیں کرتے, جھگڑے کا نتیجہ سلو ہے. تو میرے شہزادے نے کس سے جھگڑا کیا, نام بتاؤ بھائی, کس بات کی سلو ہوئی ہے؟ ذرا ہمیں بتائیے نا بھائی, سلو کے کیا معنی ہے؟ ہاں وہ جناب وہ دیکھیے وہ فلاں ملک سے لڑائی آپس میں ہو گئی, سلو ہو گئی. جھگڑا ہوا جبھی تو سلو ہوئی. تو میرا شہزادہ کس سے لڑا؟ تھا کوئی عرب میں ایسا برابر والا جس سے میرا شہزادہ لڑتا؟ ارے میرا علی لڑا تو جب لڑا نا کہ جب مذہب آیا. سمجھو نا, جب مذہب آیا, جب انتر آیا, جب حارث آیا, جب عامر آیا, جب ابو جربل آیا, جب اتیبہ آیا, جب شیبہ آیا, جب ولید آیا, تو کہا یہ لے
لڑنے آیا یہ لے یعنی اب جملہ یاد رکھنا، قیمتی جملہ ہے، بات سمجھاؤں کیسے؟ جب ان سے کوئی لڑنے آتا ہے تو اس کا انجام ہے گلا کٹنا۔ اگر حسن سے معاویہ لڑنے آتا تو گردن نہ رہتی۔ تو جب لڑائی ہوئی نہیں تو سلو کیسی؟ پھر قیمتی جملہ دے رہا ہوں، جھگڑا ہوا مرحب سے علی کا خیبر میں، اگر مرحب بچ جاتا تو کہتا سلو کر لو تو سلو ہو جاتی۔ یہ تو جھگڑا کرنے والے کو زندہ ہی نہیں رکھتے تو سلو کا کیا؟ ارے امر آیا، مزے کی باتیں آ رہی ہیں اور آپ معرفت سے سن رہے ہیں اور ہم معرفت سے سنائیں گے۔ دیکھیں مقابل میں جو آتا ہے جھگڑا کرنے، وہ جھگڑا کرنے نہیں آتا۔ بہت مزے کی بات، جتنے علی کے مقابل آ گئے چڑھاوے میں آ گئے۔ یہودیوں نے کہا بھائی تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ۔ ابو سفیان نے یہودیوں نے جمع ہو کر عمر سے کہا تم جاؤ، لڑکا ہے 25-30 برس کا لڑکا ہے، مار دینا، تم نے لاکھوں کو مارا ہے۔ وہ چڑھاوے میں آ گیا کہ میں جاؤں گا مار دوں گا۔ آیا تھا جھگڑا کرنے، چہرہ دیکھا تو اس نے پلان بنایا۔ جو بھی علی سے جھگڑا کرنے آتا تھا وہ پلان جلدی سے بناتا تھا، اس سے نہیں لڑ سکتے، اس سے جھگڑا نہیں کر سکتے، پھر سلو کا پلان بناؤ۔ بہت مزے کی بات ہے، جیسا ہی علی کے مقابل امر آیا لوٹ جا، تیرے باپ ابو طالب سے میری دوستی تھی، سلو کا پیغام۔ سمجھ رہے ہیں؟ سلو کا پیغام، تیرے باپ سے میری دوستی تھی، ابو طالب سے میری دوستی تھی، سلو کا پیغام۔ اب علی کیا کریں؟ سلو کر لیں؟ سلو ان کیا ہوتی نہیں، اگر ہو رہی ہوتی تو آج ہو جاتی۔ کہتے ہاں بھائی تو میرے ابا کا دوست ہے، میں تیرا دوست، لڑائی ختم۔ ارے بھائی لڑائی ختم، سلو ہو گئی، کیا دیر تھی؟ کہا ابو طالب سے میری دوستی تھی۔ نہیں، پیغام دیا علی نے کہ ہمارا جھگڑا اور ہماری سلو سن لے، میل ہمارا، دوستی ہماری، کہ تو جھوٹا ہے، ایمان اور کفر میں دوستی نہیں ہوتی۔ تو جھوٹا ہے، ایمان اور کفر میں دوستی نہیں ہے۔ جنگ خندق نہیں ہے، جملہ دے دوں درمیان میں، جنگ خندق نہیں ہے، اعلان ایمان ابو طالب ہے بزبان کل ایمان۔ ایمان ابو طالب کا اعلان بزبان کل ایمان۔ ایمان اور کفر میں دوستی نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو کہاں دوستی تھی حسن سے کہ سلو ہو گئی؟ ابھی دوستی ہوگی پھر لڑائی ہوگی پھر سلو ہوگی، 3 اسٹیج ہیں۔ دو دوست ہیں، یہ دوست ہیں، لڑے، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، بیچ سے کوئی آیا، دونوں کو پھر ملا دیا، سلو ہو گئی، ہو گئی نا؟ تو لڑے کہاں تھے حسن؟ اور لڑائی سے پہلے دوستی کہاں تھی؟ فکر کو سمجھ لیں تو میں دم سے لفظ کو پلٹ دوں جو میں کہہ کے رکھ دیا میں آ رہا ہوں کہ اللہ جب آل محمد کو بھیجتا تو ان کے ساتھ اپنی لغت اتارتا، جو ان کے کام ایسے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان کے پاس لفظ نہیں ہے ان کے کاموں کو بیان کرنے کے لیے۔ ایسا موضوع ہے کہ اگر میں 50 تقریریں کروں اس موضوع پہ تو کم، 50 دن گزر جائیں یہ سمجھانے میں کہ ادھر معصوم چلا
ادھر اللہ نے ساتھ میں لغت عوام کو لفظیات پر آئے گئے. بہت ڈیپ میں آپ کو لے جاؤں گا یہ بات سمجھانے کے لیے. یہ اخبارات آ رہے ہیں نا، اور یہ مسئلہ پاکستان میں ایک سوال ہے، دہشت گردی کیوں نہیں رک رہی، کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا. ایک لفظ کے لیے رحمت دے رہا ہوں تاکہ لفظ سے لفظ کو سمجھاؤں. کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کا سب عوام جب چاہیں کنٹرول کر لیں، تو عوام کیوں نہیں کنٹرول کر رہے؟ عوام اس لیے کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ کوئی بھی عوام میں سے گواہی دینے کو تیار نہیں. کی پوائنٹ کیا؟ دہشت گرد آئے، بیٹھنے والے پہچانتے سب ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ دوسرے دن دھمکی دی ہے. اگر گئے، اگر پہچانا تو کوئی بھی واقعے کی گواہی دینے کو تیار نہیں. یعنی معاشرے کی تباہی کا باعث ایک لفظ ہے، گواہی. اب کیا شیعہ، کیا سنی، کیا وہابی، کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، سب ملوث ہے ایک لفظ گواہی، اور سب بھاگ رہے ہیں اس لفظ گواہی سے. تو کیا پتا چلا کہ آج جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے کیا کہنا، وہ صرف ایک لفظ کی وجہ سے کہ جس پہ عمل نہیں ہو رہا. پتا چلا کائنات کا سب سے مشکل کام ہے سچی گواہی دینا. ایسی جگہ آپ کو لاؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اگر سب گواہی پہ آمادہ ہو جائیں تو آج معاشرہ سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے مسئلہ. ہر آدمی خوف زدہ ہے. کیوں؟ گواہی دینے سے ڈر رہا ہے. کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ گواہی دینا آسان نہیں ہے؟ ہم کو دیکھا نہیں، ہمارا وہاں زمین پہ کوئی نمائندہ نہیں، ہم لشکر بھیجیں گے نہیں، دولت کسی کو دیں گے نہیں. تو جب آپس میں گواہیاں دینے کو تیار نہیں تو اس زمین پر ہماری گواہی کون دے گا کہ وہ ایک ہے؟ سمجھو، آئے وہاں پہ ہم جہاں پہ ہمیں آنا ہے تو اللہ نے لغت اتاری. کیا کہنا کہ تمہاری عدالت میں واقعہ ہو جائے اور کوئی آ کر اس کی تائید کرے یا اس کے خلاف بولے تو اسے گواہ کہتے ہیں. اور جو ہمارے لیے بولے زمین پر، فرعون کہے میں خدا، تو سب خدا مان رہے. بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ نمرود کہے میں خدا، سب مان رہے. ایک آ کے اس کی طرف سے گواہی دے کہ تو خدا نہیں ہے، وہ خدا. ایک بول دے، ایک بولا اور وہ کامیاب. ایک خود سمجھ رہے ہیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. سمجھنے والوں کو میں داد دیتا ہوں کہ میری فکر قریب ہوتی جا رہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. تم گواہی دو تو مقدمہ کامیاب ہو تو کینڈیڈیٹ جیت جائے گا، مقدمہ جیتا جائے گا. اور ہمیں معلوم ہے تم گواہی میں ہو کچے. وہ پکار رہا ہے ہم کو کہو خدا، تو فرعون کے گواہ سب، نمرود کے گواہ سب، شداد کے گواہ سب، اور وہ پکار رہا ہے کوئی تو میری طرف سے بولو، کوئی تو میری طرف سے بولو. ایک ایک سے اللہ کہہ رہا ہے گھر پہ جا کے گواہی دو گے، گواہی دو گے. تو ہر ایک دروازہ بند کر کے اللہ میاں سے کہتا ہے وہ ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہ پیر کاٹتا ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ گھر تباہ کرتا ہے، وہ دھمکیاں دیتا ہے. جاؤ جاؤ جاؤ. اللہ گیا واپس جا کے بیٹھ گیا. کوئی گواہی نہیں دے رہا. کچھ پڑھ رہا ہو، راتوں کو آتا، کعبے پہ اترا. امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، ان کی زبان میں بولتا ہے کعبے پہ اترا، شب جمعہ اترا، چھت سے اترا، مکے میں آیا، ایک ایک گھر پہ گیا. ابو لہب گواہی دے گا. جائیے بڑے میاں، یہ 365 ہیں کافی ہیں، ہم تو لاتوں منہت کی گواہی ہوئی سے نہیں.
فرصت پا رہے ہیں تو ہم آپ کی کیا گواہی دیں گے؟ ایسے میں اگر آمنہ کا چاند یہ کہے میں تیار ہوں، میں گواہی دوں گا، توجہ کیجیے گا، میں گواہی دوں گا، تو اللہ نے کہا تم گواہی دو گے؟ کیا کہو گے؟ قولوا لا الہ، اللہ ایک ہے، میں پتھر کھاؤں گا گواہی دوں گا، مجھ پہ اوجڑی پھینکی جائے میں گواہی دوں گا، مجھ پہ غلاظت پھینکی جائے میں گواہی دوں گا، کچھ بھی ہو میں تیری گواہی دوں گا، پکارتا پھروں گا تو ایک ہے، تو ایک ہے، تو ایک ہے، تیری طرف سے گواہی کا۔ تو پھر سنو، جو میری گواہی دے گا، بھائی اس لفظ کے لیے رحمت دی ہے، لغت سمجھانے کے لیے کہ لغت ساتھ آتی ہے، ارے یہ سب گواہی دیں تو ان کو گواہ کہا جائے۔ اب جو میری گواہی دے گا میں اس کو گواہ نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا شہید۔ مزے کی بات کہہ دی اور آپ نے آسانی سے سن لی۔ کسی کورٹ میں جا کے پوچھئے، جج صاحب یہ کہیں مقدمہ پیش ہو، ارے بھائی 2 شہید لے کے آئیے۔ یہ تو ہے کہ تھانے میں شہادت دے دو، لفظ شہادت ہے، لفظ شہید نہیں ہے، یہ نہیں آتا۔ وہ شہید آئے تھے تھانے میں، شہید صاحب گئے تھے، گواہ صاحب گئے ہوں، شہید صاحب نہیں جا سکتے۔ ہاں جو کہیں گے اس کو نامچے میں لکھا جائے گا شہادت دی، لفظ وہیں سے اٹھایا۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم گواہ نہیں، قل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کفروا لست مرسلا الذین کفروا لست مرسلا۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، یہ سارے کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، مرسلین میں سے نہیں۔ ان سے کہہ دیجئے قل کفی باللہ شہیداً، 2 گواہ کافی ہے رسالت پر، 2 گواہ، 2 شہید کافی ہیں، ایک اللہ۔ کل تم نے ہماری شہادت دی تھی، آج ہم تمہاری شہادت، چونکہ تم نے اس منزل پر شہید بن کر شہادت دی ہے۔ اچھا اللہ میاں آپ بھی شہادت دیتے ہیں، اللہ اے تو بھی شہید بنتا ہے۔ دیکھیں بہت قریب، مشکل ترین فلسفے کے قریب آ گئے۔ اللہ نے کہا تیری رسالت پہ میں شہید، ارے اس رسالت کا کیا کہنا جس پہ اللہ شہید ہو جائے، اللہ شہید ہو جائے، کیا کہنا اس رسالت کا؟ آدم کی رسالت پہ شہید نہیں ہوا، کیا مزے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نوح کی رسالت پہ شہید نہیں ہوا، ابراہیم کی رسالت پہ شہید نہیں ہوا، موسیٰ کی رسالت پہ شہید نہیں ہوا، عیسیٰ کی رسالت پہ شہید نہیں ہوا۔ اے میرے محبوب تجھ پہ میں شہید، میں شہید، میں شہید، اور میں اکیلا شہید نہیں، اپنا جیسا ایک گواہ بھی دوں گا۔ کا 2 ہیں گواہ، ایک میں خود ہوں اور ایک جو لغت میں نے بھیجی ہے اس پہ عبور ہے، اس کو وہ بھی شہید، میں بھی شہید۔ ارے اللہ نام بدل دیتا، نام بدل دیتا نا، تیرا نام بھی شہید اور علی کا نام بھی شہید، یعنی شہادت کی منزل پر تو اور علی برابر ہیں۔ عجیب بات ہے، شہادت پہ تو اللہ اور علی برابر ہو جائیں، اور جب فضائل کی باتیں کریں وہ بندہ ہے وہ اللہ ہے۔ چلو شہادت پہ صحیح برابر تو ہوئے، لیکن اے اللہ وہ شہید ہوا تو نہ آیا، تو نہیں آیا، تو پکار کے اس نے کہا اس کی شہادت میری شہادت
باتیں نہیں سمجھ. تیری شہادت میری شہادت جملہ دے رہا ہوں تاریخ کا قیمتی جملہ. اگر حسن سلو کر لیتے تو وہ اللہ کی سلو ہوتی. سلو نہیں ہوئی. حسین کربلا میں شہید ہوئے تو یہ اللہ کی شہادت ہے. شہادت کی منزل پہ وہ آ جاتا ہے, سلو کی منزل پہ کہتا ہے کیا میں کمزور ہوں جو سلو کروں؟ میں شیطان سے سلو کر لوں, میں فرعون سے سلو کر لوں, میں نمرود سے سلو کر لوں, میں شداد سے سلو کر لوں. کیا نام رکھا ہے؟ حسن نے سلو کر لی. اس کے معنی جملہ لے جاؤ, اس کے معنی یہ ہے اگر حسن نے سلو کر لی تو شداد, فرعون, نمرود, شیطان سب سے بہادر معاویہ تھا. کیا خوف تھا, کیا خوف تھا اللہ پر کہ حسن سے کہا کہ بھائی یہاں بس نہیں چل رہا ہے, سلو کر لو. ارے اور اسی کا بیٹا یزید آیا تو اللہ نے حسین سے کہہ دیا اب لڑ لو, اب لڑ لو. کیوں؟ ابا بہت بہادر ہے کیا؟ تو سلو کیوں کر لو؟ کائے کے لیے سلو کر لو؟ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسے گواہ کے لیے لغت کے پاس مسلمانوں کی تاریخ میں لفظ نہیں تھا, اللہ نے کہا شہید, شہادت, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم سلو کہتے ہیں. اللہ نے کہا تو سلو کہہ, اے دنیا کی لغت تو سلو کہہ, جملہ لے جاؤ. اللہ نے کہا ہم اس کو فتح مبین, جنگ میں جو فتح ہو وہ چھوٹی فتح ہے, بغیر لڑے جو فتح ہو وہ بڑی فتح ہے. کربلا سے بڑی فتح حسن کی بڑے بھائی تھے نا, بڑی فتح انہوں نے کی. حسن کا غزوہ پڑا, ان کا بھائی عجیب باتیں آپ کر رہے ہیں. سلو ہوئی, سلو ہوئی, مرغے کی ایک ٹانگ, مرغے کی ایک ٹانگ, حسن لڑے ہی نہیں. لڑائی کا معیار یہ بنایا, بھوسے مارو تو لڑائی, مکہ مارو تو لڑائی, تلوار چلاؤ تو لڑائی, تیر چلاؤ تو لڑائی, خنجر چلاؤ تو لڑائی. اور آج یہ نام جو رکھا سرد لڑائی ہے. لغت بدلی. امریکہ کے وزیر خارجہ نے کتاب لکھی ہے, کبھی اس پہ تبصرہ کریں گے. اب امریکہ نے اعلان کیا اب کوئی ملک تلواروں سے نہیں لڑے گا, ٹینک, تلواروں, بندوقوں کی لڑائی نہیں ہوگی, اب سرد وار ہوگی. کاش ہمارا بچہ اگر ہماری تقریریں شیعہ قوم کا بچہ سن رہا ہو تو آج اس کا ایسا مطالعہ ہوتا کہ اس نے رشین کتابیں پڑھی ہوتی, بین الاقوامی سیاست سے واقفیت رکھتا, تو ہم اس سے بات کرتے اور بتاتے کہ لڑائی صرف دنیا میں دو ملکوں میں تھی, روس اور امریکہ میں. امریکہ نے روس کو توڑ دیا, کوئی ٹینک, کوئی تلوار, کوئی میزائل, کوئی بم, کوئی ہائیڈروجن بم, وہ جیت گیا, یہ ہار گیا. کیسے ہارا؟ وہ ایسے جیتا کہ اربوں ڈالر کے میزائل ہوا میں اڑا دیے لوگ, اور وہ ایسے ہارا کہ ڈبل روٹی کو ترسنے لگا, روٹی کو ترسنے لگا, روٹی کو ترس گیا. لائن لگی, روس میں لائن لگتی ہے ڈبل روٹی کی, گیہوں نہیں ہے, تم دے دو, تم دے دو, تم دے دو. تو پھر کیا ہوا؟ اپنے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, سارے ٹکڑے الگ کیے. پھر ہر ملک کے ہتھیار دوسروں کے ہاتھ بیچے, پڑوسیوں کے ہاتھ بیچے, جہاز بیچے.
سامان بکتا ہے، سیکنڈ ہینڈ ملتا ہے 2 نمبر. سمجھا کیجئے نا، جب پریشانی آتی ہے تو 2 ہی نمبر بکتا ہے. آج کل بھی سیاست میں 2 نمبر بک رہا ہے. سیاست کس کی چل رہی ہے؟ ارے کس کی ہے؟ محکمے کس کے ہیں؟ کس کے محکمے ہیں؟ 2 نمبر 2 نمبر کا مال چل رہا ہے. تو بھائی لڑائی ہوئی روس اور امریکہ میں، ایک جیت گیا ایک ہار گیا. امریکہ نے کیا کہا؟ اب ٹینک کی لڑائی نہیں ہوگی. ان کا نہیں، اب یہ لڑائی آخری تھی سر کہ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے ایک ملک کو بھوکوں مار دیں. اب تیسرا دور آیا کہ اب جو لڑائی ہوگی وہ اب روٹی کی لڑائی نہیں ہوگی، اب ملک کو توڑنے کی لڑائی نہیں ہوگی. اب امریکہ نے اعلان کیا کہ اب ثقافت کی جنگ ہوگی. میں مطالعہ کرنے والے سمجھ سکتے. اب جو امریکہ نے اعلان کیا ڈش پر ڈش، ڈش پر ڈش، ڈش پر ڈش، اب ہم ننگے ہو کے سامنے آئیں گے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو تم بھی ننگے ہو جاؤ. بھائی جنگ میں مجنون آ رہے ہیں. ارے پاکستان کا ٹی وی بہت خراب ہو گیا ہے. ارے بھائی آپ انڈیا کی نقل کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کریں کیا؟ مقابلہ کرنا. لڑائی شروع ہو گئی، ڈش کی لڑائی. ڈش کی لڑائی. ان کا بھائی ڈش کی لڑائی تو چھوٹے موٹے بھی پوچھے. ان کا بھائی ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو علی، حسین، حسن، اب ہم کیا پیش کریں؟ ہم ننگے ہو نہیں سکتے تو پھر اب کیا دکھائیں؟ ہم علی پہ فلم بناؤ، حسن پہ فلم بناؤ اور ڈش میں لڑاؤ. تو اب لڑائی میں کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے ہم تو ایسے. ان کا اچھا تو پھر ویسے جیسا راج تمہارا، ہم اسلام کا وہی راج دکھائیں گے. معاویہ کا دور، یزید کا دور برابر آنا ہے. ارے لڑائی ہے، اگر پیچھے ہٹے تو کیا ہوگا؟ کاش یہ بات پہ سمجھ جاتے قوم کے دانشور بھی سمجھ. 4 پڑھے لکھے ان باتوں کو سمجھ لے. اب ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہے، اب ڈش کی لڑائی ہے. اب کیونکہ ڈش کی لڑائی ہے، لیکن اہل بیت نے ہر لڑائی کے محاذ کو سمجھا دیا تھا. کہاں کہاں لڑنا ہے، کیسے کیسے لڑنا ہے. پتہ کیسے چلے گا جب مجلس میں نہیں آؤ گے کہ اب کیسے لڑنا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اب کیسے لڑنا ہے؟ سرد لڑائی کیسے لڑی جاتی؟ سرد لڑائی لڑنے کے لیے حسن کو سمجھنا پڑے گا. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا. تھوڑی سی باتیں ہیں لیکن کل سے ہم موضوع کو پورا کریں گے. آج یہ موضوع پورا ہو نہیں پائے گا، چھڑ گیا. لیکن کچھ حد تک ہم سمجھا دیں، اس لیے کہ ابھی تک ہم شہزادے تک پہنچے نہیں. کل کی تقریر سے اپنی تقریر کو ملا رہا ہو. کل تمید تھی تاکہ آج کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. کیا لڑائی تھی؟ کیا لڑائی؟ حسن سے کیا لڑائی تھی جسے آپ نے سلو نام رکھا؟ لڑائی کیا تھی؟ کیا لڑائی تھی؟ لڑائی یہ تھی اسی دور میں قالین ایجاد ہوئے، صوفے ایجاد ہوئے، میز اور کانٹے اور چھری سے کھانے کا انداز ایجاد ہوا، چاندی کے برتن ایجاد ہوئے، شیشے کے برتن ایجاد ہوئے، شرابیں ایجاد ہوئی نئی نئی. ترقی پر تھا زمانہ، ترقی کرتا جاتا تھا زمانہ. فیشن کے فیشن تھے. تحریک چلی، سرمایہ دار معاشرے کو بناؤ، ہر گھر محل سرا بن جائے، سامان ایسا ہو گھر میں کہ بادشاہ دیکھ کر شرما جائیں. کیا وزیر، کیا مشیر، کیا عوام، سب کے گھر سجے. جواہرات، جھاڑ فانوس سے سب نے اپنے گھروں کو سجا لیا. ثقافت کی لڑائی شروع ہو گئی. رسول کہہ گئے تھے بوریے پہ بیٹھنا،
چرپائی پہ بیٹھنا، کام دین کا کرنا، چوک کی روٹی کھانا، یہاں سور کا بوجھ چلنے لگا۔ رسول نے کہا تھا گلے میں قرآن پہننا، اس نے کہا صلیب لٹکاؤ، ٹائیاں لگاؤ صلیب۔ کاش مطالعہ ہوتا تو مزہ آ جائے، کاش کہ وہاں تک سب کی نظر ہوتی، رسول کی حدیثیں یاد ہوتی تو آپ کو بڑا مزہ آتا۔ میں ہی یاد دلاؤں اور پھر محنت کروں، پھر اپنا نقطہ سمجھاؤں، ایک تو یہ ڈبل محنت جو میری ہے نا، یہ میرے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے، تھک جاتا ہوں لیکن سمجھاتا ہوں۔ رسول نے کہا یہ اس کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں۔ اب ایک جملہ سمجھانے کو سب پھر سے شروع کیا میں نے، جول کا خر ہوگا اس کو، یہ کھاتا جائے گا کہتا جائے گا بھوکا ہوں بھوکا ہوں بھوکا ہوں بھوکا ہوں، اور کھانے پہ کھانا دسترخوان، اور پھر کہے گا میں بھوکا ہوں۔ اس کو یہ بیماری ہو جائے گی، کھا کے مرے گا۔ اور سنو، یہ جب تک نہیں مرے گا جب تک صلیب گلے میں لگتا ہے۔ عیسائی مرے گا، یہ اسلام پہ نہیں مرے گا، صلیب لٹکائے گا۔ حکیم آیا، کہا کیا بیماری ہے؟ کا بیماری کیا ہے؟ کھانے پہ کھانا کھائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں۔ حکیم نے کہا اچھا ہم ایک تعویذ انہیں پہنائے دیتے ہیں۔ گلے میں تعویذ پہنا کے عیسائی حکیم چلا گیا، کہا اس سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ وہی رات حالت بگڑی، اور جب مرے اور جب وہ تعویذ اتار کے دیکھا گیا تو تعویذ کے اندر صلیب تھا۔ حدیث رسول، اسی صلیب کی شکل کو ٹائی میں لایا گیا کہ ہر وقت گلے میں صلیب رہے، تکونی ناٹ صلیب ہے۔ پہنوا گیا ٹائی وہ پہلا اسلام کا آدمی جس نے کلین شیپ ماریا۔ لیکن یزید کی داڑھی تھی، بیٹے نے داڑھی رکھی اس لیے کہ جنگل میں رہتا تھا، اس کو شیپ بنانے کی فرصت کہاں تھی؟ شکار سے، راتوں دن شکار، جو مصروف رہے گا اس کے پاس تو فرصت ہی فرصت ہے، نائی آ رہا ہے شیپ بنا رہا ہے، صبح شام گھوٹ رہا ہے۔ پہلا آدمی جو داڑھی منڈا ہوا، پہلا آدمی جس نے دربار میں خواجہ سراؤں کو رکھا۔ اب کیا کیا بتاؤں، پہلی بار کیا کیا ہوا، کیا کیا بتاؤں۔ کعبے میں ڈیوٹی لگائی آج تک، ارے یہ سب باتیں کاش آپ کو معلوم ہوتا، کعبے کے اصل ملازمین خواجہ سرا ہیں۔ اب معلوم ہی نہیں لوگوں کو تو ہم کیا کریں، اصل ملازمین۔ اب آپ تھوڑا سا مطالعے کی عادت ڈالی تو بہت مزہ آئے گا۔ کعبے کی تاریخ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ایک مخصوص چیپٹر لکھا ہوا ملے گا آپ کو، اردو میں بھی کعبے کی تاریخ خرید لیجیے کہیں فروخت، اس میں چیپٹر ہوگا کعبے کے خواجہ سرا، یعنی کعبے کے زنخے۔ آپ دیکھیے اللہ کو نہیں چھوڑا، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسا اپنا دربار بنایا ویسا اللہ کا دربار بنا گیا۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے حسن سے لڑائی یہ تھی کہ تو اپنا جیسا اللہ کو بنانا چاہتا ہے، جملہ دے رہا ہوں، حسن نے کہا میرا جیسا اللہ بنے گا۔ محبت کے جملے ہیں، میں اپنا جیسا دکھاؤں گا، خلق حسن خلق حسن خلق حسن خلق حسن، میں حسین اللہ حسین، میں خلیق اللہ خلیق، میں شہید اللہ شہید، میں حسن وہ حسین۔ مجھے دیکھو اگر اللہ کو سمجھنا ہے، اور اگر ماویہ کو دیکھو گے تو سمجھو گے اللہ کھاتا بہت ہے، کھاتا بہت ہے۔ اور جملہ لو تاریخ کا، اگر تم نے ماویہ کو دیکھا اور اس کے کولے دیکھے تو یہی کہو گے اللہ کے کولے بھی بڑے بڑے۔ اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ بندوں کو دیکھ کر ہی تو اللہ کا تصور آتا ہے۔ کبھی تو کہا نہ
نبوت مظہر الہی ہے. آپ کو پتا ہے نبوت کو کیسے قرآن میں سمجھایا گیا؟ کہا یہ تجلی الہی کا آئینہ ہے. اللہ نے سمجھایا کہ یوں سمجھو اللہ کو سمجھنا یہ آئینہ ہے توحید الہی کا، تجلی الہی کا. اس میں عکس نبوت پڑتا ہے. جب عکس نبوت پڑتا ہے تو وہ بھی نبوت کا آئینہ ہوتا ہے. اس نبوت کے آئینے میں نقش امامت نظر آتا ہے. امامت کو دیکھو تو اللہ سمجھ میں آتا ہے. تھک رہا ہوں تمہیں سمجھانے میں، موضوع آسان نہیں ہے، بڑا گہرا ڈیپ میں ہے موضوع. کیا نظر آ گیا تھا حبیب کو حسین میں؟ کیسے سمجھاؤں گا؟ زہیر کیا نظر آیا ہے حسین میں؟ کیا خوبصورت جملے دے رہا ہوں. اے حور یہ راستے میں کیا چہرے میں دیکھا، کیا دیکھا؟ تو حور نے کیا کہا؟ کہا آج اللہ سمجھ میں آ گیا. گھس کے سمجھ میں آ رہا ہے. یا تھک گئے ہیں لیکن میں تھک گیا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں. تھکنا نہیں ہے، مزیدار باتیں آ رہی ہیں معرفت کو سمجھانے میں. ارے کیا حور کو نظر آیا تو یہی کہا اللہ سمجھ میں آ گیا. بھائی مزہ آیا ہے جملے میں. اب لوگ سنو، ایک کنیز کو بلایا مامون نے، ہارون نے. میک اپ ہوا، غازہ لگا. غازہ سمجھتی؟ سرخی پاؤڈر، عربی میں غازہ کہتے ہیں. گلگونا سمجھتے ہیں؟ گائے کی سرخی. عربی میں ترجمہ بھی کرتا جا رہا. میک اپ ہوا، سجائی گئی حسینہ، بغداد کی حسینہ. بغداد کا چور بھی مشہور ہے، بغداد کی حسینہ. زیور سے آراستہ، ماتھے پہ جھومر، کانوں میں آبیدے، گلے میں نکلس، ہاتھ میں چوڑی کنگن، نونگے، پچلڑی ستلڑی، پاؤں میں چھانچ، توڑے لچھے. اب جو سجی اور بہترین لباس پہنا تو ہارون دیکھتا رہ گیا. کا کام تو بتا، کام کیا ہے؟ کیا کام کیا ہے؟ قیدی ہے قید خانے میں، بس تجھے جانا ہے اس جھانج کی جھنکار کرتے ہوئی چلی جانا، کڑے کو چھڑے سے بجاتی ہوئی. اور قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑنا قیدی کا اور شور مچانا. لوگ آئیں گے اس کو بھی پکڑ لائیں گے، تجھے بھی. تو کہہ دینا اس نے میری عزت لوٹی. قیدی بدنام ہوگا. اتنا سا کام کا بس. کہ یہ کیا مشکل ہے؟ میں تو ہزاروں کو انگلی پہ نہ چاہتی ہوں. ناچیز قیدی، ناچیز قیدی، انعام ملے گا. کہاں؟ کہ جا پھر جا. چلی چھمچھماتی ہوئی چلی، قید خانے کی طرف چلی. ارے آزاد پنچھی کی طرح اڑنے والی قید میں چلی. قید میں چلی پہنچی. اب جو پہنچی زینے اترے. اندھیرے قید خانے میں سناٹے میں زیوروں کی جھنکار ہوئی. لیکن اس نے دیکھا سجدے میں جو پڑا تھا اس نے چھانچ کی جھنکار پر سر نہیں اٹھایا. یہاں تکبیروں کی جھنکار ہو، ایسے پڑھتے ہیں توحید، یوں پڑھتے ہیں اللہ کو. یہ ہے یہاں علم، یہ ہے بتانا. جب سارا توحید کا ہے، جاہلانہ گفتگو نہیں ہوتی. اور دیکھو علم کلام کا راز ہے توحید. علم کلام کہتے ہیں اللہ سے باتیں کرنا. ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں اللہ سے باتیں. تکبیر کی جھنکار پہنچی.
بہت پھری، بڑا تباہ کیا، بڑا جوبن دکھایا، دیکھنے والا کسی اور کا جمال دیکھ رہا ہے۔ جب وہ جمال نظر آتا ہے، جب وہ جمال نظر آتا ہے تو یہ پلک بھی نہیں جھپکتے۔ نہیں مزہ لیا، تمہارے لیے تو یہ منزل ایسی تھی کہ خود ہی سمجھ جاتے۔ جب یہ جمال دیکھنے میں محو ہوتے ہیں تو یہ کھنچتا ہے۔ محبت کا رشتہ ہے، تو ہے اور میں ہوں، تو ہے میں ہوں اور تو ہے، درمیان میں عالم ہو ہے، کوئی نہیں، میں ہوں اور تو، درمیان میں عالم ہو۔ عالم ہو سے کہتے ہیں جا کوئی نہ ہو، یہ عالم ہو میں جاتی تو کیسے جاتی؟ بہت مخاطب کیا، وہ مخاطب نہ ہوا، بہت گھبرائی، ابھی مڑی تھی، اندھیرے قید خانے میں چمنزار بنا، اب جو دیکھا ایک باغ تھا، باغ میں فوارے تھے، فواروں میں درخت تھے، کھلتے ہوئے پھول تھے، اڑتے ہوئے پرندے تھے، اور کئی سو حسینائیں بالوں میں موتی پروئے، ایک ایک بال میں سچے موتی پروئے، اور ایسی حسینائیں کہ ہنستی مسکراتی کھلاتی ہوئی آگے، تو کیوں آئی ہے؟ اب وہ آگے بڑھ رہی، یہ پیچھے ہٹ رہی ہے، یہ کون؟ ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، ایک جملہ سمجھانا ہے تو اتنی تمہید ہو رہی ہے، ایک جملے کے لیے بات وہیں رکی، حور نے کیا دیکھا؟ تم بھول جاتے ہو، میں نہیں بھولتا، بات وہیں رکی ہوئی ہے، اسے سمجھانے کے لیے یہاں تک لا رہا ہوں، بغداد تک۔ جب کربلا سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہم تاج محل لے جاتے ہیں، تاج محل سمجھ میں نہ آئے تو مشہد لے جاتے ہیں، مشہد سمجھ میں نہ آئے تو سامرا لے جاتے ہیں، اور جب سامرا بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں قبر میں جاؤ۔ جشن ایسے سنا جاتا ہے، جشن ایسے ہوتا ہے، بلاؤ جاہلوں کو، بلاؤ دکھاؤ جشن ایسے، یہ ہے جشن، ایسا ہوتا ہے جشن۔ نبی کی بارگاہ میں ایسے مبارکباد دیتے ہیں، یہ ہے طریقہ مبارکباد دینے کا کہ ایک ایک سرشاد ہو رہا ہے، وہ بڑھتی چلی، یہ پیچھے ہٹتی چلی، کہ کیوں آئی ہے؟ کیسے لبھانے آئے تھے، کہ ہم روز آتے ہیں، صبح سے شام تک آتے ہیں، ہم روز آتے ہیں، یہی رہتے ہیں، کہ ایک بات کو ایک نظر دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے، ارے برسوں گزر گئے، ایک نظر ہم میں سے کسی کی طرف تو اس نے دیکھا نہیں، تو تجھے یہ کیا دیکھے گا؟ تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ اب جملہ دے دوں، برا نہ ماننا، کیونکہ جشن اس لیے جملہ دے رہا ہوں، رندی لاکھ سجی ہو، اگر بیگم آ جائے تو رندی کا حسن اتر جاتا ہے۔ علم ہے، علم، لغت ہے، سچائی ہے، سچائی ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقتیں ہیں معاشرے کی۔ اس کا حسن کیا تھا ان حوروں کے آگے؟ شرما گئی ہوگی، تو پھر کیا ہوا؟ پوچھا اس نے، کہ یہ کیا کرتا ہے؟ کہ بس یہ سجدہ کرتا۔ اب جو اس نے دیکھا، چھت کو دیکھا، دیوار کو دیکھا، باغ کو دیکھا، تو بس اب اس نے اپنی آواز، اپنی سماعت کو متوجہ کیا، سب بولی تو چاروں طرف سے آواز آ رہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. فضا گونج رہی تھی تکبیروں سے. وہ تکبیر کہتا تو ذرہ ذرہ تکبیر کہتا. جب وہ تکبیر کہتا تو ذرہ ذرہ تکبیر کہتا. ایک بار روتے روتے گری اور گری تو سجدے میں گری. سجدے میں گری تو بس یہ کہتی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہارون نے کہا اتنی دیر ہو گئی, وہ نہ چیخی نہ چلائی. آدمی کو بھیجا, کہا دیکھ کر تو آؤ کیا کرتی ہے قید خانے میں. گئے لوگ تو دیکھا سجدے میں پڑی رو رہی. بات پکڑ کے اٹھایا, کھینچتے ہوئے دربار میں لائے تو کانپ رہی تھی اور بس زبان سے یہی لفظ تھا اللہ اکبر. حسن اجڑ گیا تھا, بال بکھر گئے تھے, آنکھیں بند تھی, آنسو جاری تھے. اب تھا دھمال اور دھمال میں کہتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک ہوش میں تو آ کیا کہتی ہے. کہا کبھی دیکھا نہیں تھا یہ کہتی ہے, پہلی بار دیکھا. اب جملہ لے لو, وہیں رکا ہوا ہوں. نے حسین نے کیا دیکھا, بس آنکھ کھول کر اتنا کہا اور گری اور مر گئی. کیا کہا, گری اور تڑپ کے مر گئی. کہ ہارون اللہ دکھائی دیا. جمال کی زیارت ہو جائے پھر وہ مر جاتا ہے. تو حر نے بھی طے کیا کہ بس آج دیکھا حسین کو عشرے کو مر جاؤں گا. اب جملہ لے لو, یہ کربلا میں سب کیوں مرتے چلے جا رہے تھے. حسین کو دیکھا مر گئے.